الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلاح کے بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب تعالیٰ نے روز محشر کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا کہ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار، کہ قیامت کے دن بھائی بھائی کا دشمن ہوگا مگر متقی اس دن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ یعنی روز محشر تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، بھائی کا نہیں بنے گا اس دن، نہ رشتہ دار، نہ رشتہ داریاں، کوئی کسی کا نہیں بنے گا، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں کسی کا بنے گا، سوائے وہ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ متقی جو پرہیزگار ہیں وہ دوست ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ فرمایا کہ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور اپنی ماں اور باپ اور بیوی اور بیٹوں سے۔ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کا یہ غضبناک اعلان ہے، اور فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، فرمایا اور آج علیحدہ ہو جاؤ اے مجرموں۔ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آج علیحدہ ہو جاؤ اے مجرموں، اور جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو ہاتھ پاؤں کلام کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا ہے کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ بے شک ہاتھ یہ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے مجھ سے چوری کی، اور اس نے مجھ سے فلاں شخص کو تکلیف دی، فلاں شخص کو اذیت دی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ یہ کہتے ہیں، اس دن کہیں گے محشر والے دن، یوم حساب والے دن، کہ میں نے اس نے مجھ سے یہ چوری کی، فلاں بندے کو نقصان پہنچایا، اور پاؤں یہ کہیں گے
کہ میں فلاں اس برے کام کی طرف میں چل کے گیا تھا، وہاں جا کے میں نے برے جو لوگوں کا تماشا وہ دیکھا۔ سوچنے کی بات ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب یہ ہاتھ کہیں گے نا کہ مجھ سے اس نے یہ چوری کرائی، مجھے اس سے فلاں شخص کو اذیت دی، تو ساتھ یہ بھی یاد کرے گا کہ اس نے میرا جو ہاتھ ہے، اس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہاتھ میں دیا ہاتھ اپنا، اسی طرح حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیا، حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیا، حضور سیدنا میرا حسین زنجانی علیہ رحمہ کے ہاتھ میں بھی حضور جماعت علی شاہ، حضور خواجہ عبدالحق دریائے رحمہ شریف وبار الحق شریف کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیا۔ اس دن یہ بھی ساتھ کہیں گے۔ تو دوستان محترم، سوچنے کی بات ہے۔ پھر یہ جو ہاتھ ہے، جو ہم نے جب کسی نیک بندے کے ساتھ ہم نے نسبت رکھی ہوگی، کسی متقی پرہیزگار، تو انشاءاللہ یہ جو دوستی ہے اس دن ہماری یہ کام آئے گی، کیونکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سب دوستیاں ختم ہو جائیں گی، مگر متقین کی دوستی ختم نہیں ہوگی، اور یہی لوگ متقی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، فرماتے ہیں کہ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، یعنی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں متقی میں، وہ دنیا میں بھی ہمارے دوست ہیں اور آخرت کی بھی زندگی میں۔ اور کیوں ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ ہم اگر نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو ہمارا اس میں فائدہ ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہی یہ خوشخبری مل گئی کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا دوست ہے۔ یاد رہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی کو دوست بنائیں گے تو اس دنیا دار کی دوستی دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی، مگر جب ہم کسی اللہ والے کے ساتھ دوستی کریں گے، کسی متقی پرہیزگار کے ساتھ دوستی کریں گے، تو انشاءاللہ یہ دوستی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے گی، جیسے کہ الا المتقین سے ثابت ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو بندہ ہر کام اپنے خالق کی حقیقی کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جو شخص ان اللہ والوں کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے رب تعالیٰ اسے بھی پسند فرماتا ہے، اور جو اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی، بغض اور عناد رکھتے ہیں تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف سے سخت وعید فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیًا فقد آذنت بالحرب، جو بھی میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرے گا تحقیق اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ ابرا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جو یمن کا بادشاہ تھا، ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر لے کے آیا، اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کو نعوذ باللہ اس نے گرانے کا سوچا تھا۔ رب کائنات نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ساتھ مقابلہ کیا، اور وہاں ان کے جو ہاتھی تھے ان کو ادھر ہی خاکستر کر دیا، مٹی کا ڈھیر بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ساتھ دوستی رکھنا ہی بہتر ہے، ان کے ساتھ دشمنی، عداوت اور بغض رکھنے والا دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے،
یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ آئیے اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سچے مومن اور ولی اللہ کی شان کس انداز سے بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لحرمۃ المؤمن اعظم عند اللہ حرمۃ منک۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک مومن کی عزت و بزرگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری عزت و بزرگی سے زیادہ ہے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ کامل مومن کی شان بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ یاد رہے کہ ہر مومن ولی نہیں ہوتا مگر ہر ولی مومن ضرور ہوتا ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ فرما لیں کہ جب ایک ولی کی شان عظمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے تو ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والے اور ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے کا ٹھکانہ سوائے عذاب الہی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ ہمیں چاہیے کیا کہ ہم صرف اور صرف اللہ والے جو ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھیں، جو متقی ہیں، جو صحیح سنت پہ عمل پیرا ہیں، جو شریعت مطہرہ کو اپنانے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہماری جو زندگی ہے، ہمارا جو اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، اگر وہ ہمیں اچھا ہے، کیونکہ جو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے ایک رہبر بن جاتا ہے، ایک ہمارا پیر ہے جس کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ دیتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے دیتے ہیں کہ کیا یہ خود نماز پڑھتا ہے، خود یہ سنت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہے، شریعت کا پابند ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔